میرے محسن مربی استاد العلماء سرپرست جناب استاد العلماء سرمایہ اہل سنت خطیب پاکستان خطیب مقتدام پاسبان مسلک رضا حضور کی بلا حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف رشفتی دامت برکاتہ العالیہ آپ کی خدمت اقدس میں مؤدبانہ ملتمسوں کے اپنے عالمانہ فاضلانہ مفسرانہ بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند کر کے قبلہ استاد صاحب کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد. نحمدہ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا سيدنا رسول الله والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أدب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نهاية والبني سلام. حرمة المقام حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری صاحب سعیدی صاحب دامت برکات العالیہ اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود السلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بھی حد شکر ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ملامت فرمایا. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کر کے راہ کریں
گھر والوں کو بتائیں، استادوں کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، اور کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے رہا کریں، اس کی بارگاہ میں استدعا کرتے رہا کریں۔ آقا علیہ السلام کی یہ خصوصی تعلیم ہے امت کے لیے، امت کی ہمدردی میں، پیار میں، محبت میں، اور امت کی خاتمہ بالخیر کے لیے آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ ایمان پر زندہ رہنے اور ایمان پر موت آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا کرتے رہا کریں۔ اس وقت میں الحمدللہ قبول ہو سکتی ہے، یقیناً ہوگی، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر، اور موت بھی آئے گی تو ایمان پر۔ جہاں چھوٹا سا نقطہ دے رہا ہوں، قاری صاحب تشریف فرما ہے، اکثر ہمارے معمولات میں بات شامل ہے، اور روٹین میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے، اس کا وصال ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ فوت ہو گیا، روح اس کی نکل گئی۔ لیکن حدیث پاک کے مطابق سکرات موت کا سلسلہ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ طویل ہوتا ہے۔ ملک الموت ابھی نہیں پہنچا ہوتا تو شیطان کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ پہلے ماں کی صورت میں آتا ہے شیطان اور عیسائی بن کر آتا ہے، ماں کی صورت میں آتا ہے، اس وقت اس بندے کا تعلق دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ سکرات موت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح نکل گئی ہے، لیکن وہ سکرات موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آقا علیہ السلام نے ویسے نہیں فرمایا، ویسے یہ تعلیم نہیں دی خاتمہ بالخیر کے لیے، ایمان کے لیے، ابھی ہمیں خبر نہیں۔ تم سو بھی مسئلہ تقریریں ہو رہی، جمعہ ہو رہا، درس قرآن، درس حدیث ہو رہا، کام چل رہا، توجہ نہیں ہے۔ توجہ کب ہوگی؟ جب موت کا سلسلہ شروع ہوگا، تب بندے کو خبر ہوگی کہ یہ حال کیا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ الحمدللہ یہ رب کا کلام، یہ سچا ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو رب نے فرما دیا نا وہ سچ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، اور جو زبان نبوت سے نکل چکا ہے وہ بھی سچ ہے، بے شک بے شک۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ سارے انبیاء معصوم تھے، کیا تھے؟ نبیوں کے علاوہ کائنات میں کوئی اور کوئی معصوم نہیں، صرف انبیاء کا گروہ معصوم ہے۔ لیکن جتنی انبیاء آپ کی بارگاہ میں روئے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں رویا۔ یحییٰ علیہ السلام 10 سال ہوتے ہیں، کتنے؟ 10 سال ہوتے ہیں، اللہ کے خوف، نبی ہیں، بخشے ہوئے ہیں، پیغمبر ہیں، جنتی ہیں، معصوم ہیں، کیوں روئے؟ ایک سوال ہے، کیوں روئے؟ اور ہم ساری کرتوتیں بھی کریں، میں رونا بھی نہ، قبرستان جائیں، قبر کو دیکھ کر بھی ہمیں خوف نہ اور عبرت نہ، اور ہم اپنی من مرضی کریں، کوئی بات نہیں۔ کوئی مقولہ ہے کہ یہ گھوڑے کا میدان، یہ سارا کچھ شیشہ ہو جائے، ہر چیز نمایاں ہو جائے گی۔ یہ جو درس ہوتی ہے نا، یہ وہ روایتی اور رسم نہیں ہے۔ میں تو آج تک جمعہ ہے، کوئی پروگرام ہے، میں گھر سے کوئی روایتی سمجھ کے نہیں نکلتا، کوئی رسم لے کے نہیں نکلتا، میں اس کو حقیقت سمجھ کے نکلتا ہوں کہ میں نے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور آقا علیہ السلام کے توسل سے اپنے آقا کی امت کی اصلاح و تربیت کے لیے 2-4 باتیں کرنی ہیں۔ اس میں اپنی بھی تربیت ہوگی، قوم کی تربیت ہوگی۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا، قاری صاحب کتنے سال ہوئے؟ 10 سال ہوتے ہوتے نظر ختم ہو، بینائی ختم ہو، وہ رب مرضی کا مان ہے کہ وہ پوچھے یا نہ پوچھے۔ 10 سال روئے، نظر ختم ہو گئی، 10 سال بعد رب نے نظر دوبارہ دے دی، پر پوچھا نہیں کہ تو کیوں رو رہا؟ نہیں، اس نے پوچھا، اس نے پوچھی، اور اس کو پتا بھی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ یہ کیوں رو رہا، پھر بخشوا رو رہا، معصوم رو رہا، جلدی رو رہا۔ 10 سال کے بعد پھر 10 سال روئے، نظر ختم ہو، بینائی ختم ہو، رب نے بینائی دے دی پر پوچھا نہیں۔
پھر 10 سال ہوئے، پھر بھی نہیں ختم ہو گئی. رب نے پوچھا کہ تو کیوں ہو؟ یار 30 سال ہونا معمولی کام. 30 سال کے بعد پھر رب نے نظر دے دی. تو 30 سال کے بعد رب نے پتہ ہونے کے باوجود رو رہا تھا. رب نے کتنا سے پوچھا کیوں رو رہا؟ بس اتنا پوچھا کیوں رو رہا؟ اندازہ لگائیں. اور آج ہماری حالت اور کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ بندے کو پتہ طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے، صحت ہے، سارا کچھ ہے. میں کبھی یاد کر اپنا ہسپتال کا چکر لگایا کرو. تیری اور میری طرح کے بڑے بڑے نوجوان صحت مند بڑے بڑے قد لمبے والے کہ سالوں سے موت اور حیاتی کی کشمکش میں وہ بھی بڑے بڑے کمال درجے کو پہنچ چکے ہیں. اور شعبہ حادثات میں صبح بیٹھو اور شام تک دیکھو کتنے حادثے میں شکار ہوتے ہیں اور زیادہ نوجوان ہوتے ہیں کہ راستے میں مر جاتے ہیں کہ ابھی امی نے میں ابھی آیا اس کی پھر لاش آتی ہے. یہ حالات ہے اور بندہ کتنا بے دھڑک اور کتنا بے خوف ہو گیا ہے. لیکن یاد رکھتے طرح سے قرآن میں آنے والوں قرآن و سنت میں جو فرما دیا گیا وہ سچ ہے. وہ کیا ہے؟ بولیے وہ سچ ہے. تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو شیطان پہلے حملہ کرتا ہے اس کے ایمان پر. کس صورت میں؟ ماں بن کے آتا ہے. اور عیسائی بن کے آگے ماں کی صورت میں کہتا ہے کہ میں تیری والدہ ہوں. یہ موضوع علیحدہ ہے لیکن میں کہتا چلو درمیان میں یہ بات ہو جائے تاکہ علم اضافہ ہو جائے، کوئی میرے اور آپ کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، کوئی تیاری کا سلسلہ شروع ہو جائے، کوئی فکر کا سلسلہ شروع ہو جائے. ویسے تو نہیں ہو رہا نا. غبار اتنا ہمارے دل پر زنگ اتنا لگ چکا ہے، نقطے سیاہ لگ کے ہمارا دل اتنا سیاہ چکا ہے. نہ تقریر کا اثر، نہ خطاب کا اثر، نہ کوئی درس کا اثر ہے اور نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف. ختم. اللہ معاف اللہ. تو میں کر رہا تھا کہ وہ پھر ماں کہتی ہے اپنا پیار جتاتی ہے. ماں اپنے پیٹ میں رکھنے کی باتیں کرتی ہے، پھر پیدائش کی باتیں کرتی ہے، پالنے کی باتیں کرتی ہے، بڑا پیار دکھاتی ہے. ہوتا کون ملا؟ شیطان. پھر ساتھ آخر میں وہ شیطان کہتا ہے ماں کی صورت میں کہ میں تیری ماں ہوں، میں اگر تیرے سے اتنا پیار کیا نا تو آج میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ تو عیسائی ہو جا. عیسائی مطلب بڑا ہی اچھا. ملک الموت بالکل کا سب تیار کھڑا ہے روح قبض کرنے کے لیے. ادھر اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ ماں بھی میں تیرا کہنا مانتا ہوں، میں عیسائی ہوتا ہوں. ایسے عیسائی ہوتا ہے ساتھ ہی روح قبض ہو جاتی ہے. عیسائیوں کے مر جاتا ہے. دوستوں ابھی تمہیں خبر نہیں، مجھے بھی خبر نہیں، خدا کی عزت کی قسم کبھی حدیثوں کا مطالعہ کر کے دیکھو. یہ قبرستان والوں کو پتا ہے. ان کو اٹھا کے پوچھو کہ وہ ایمان پر مرے ہیں یا بغیر ایمان کے مرے. میں تو مسلم مانوں رستا. یہ درس قرآن میں تمہیں بلایا گیا، خرچ ہوا ہے، میں آیا ہوں، کل سب آئے، یہ فضول ہے. تم ہر درس قرآن سن کے نہ نماز پڑھو، نہ کوئی تلاوت کرو، نہ مسجد جاؤ، تم اس کو مذاق سمجھ رہے ہو. مذاق نہ سمجھو. آج قریب موت آنے والی ہے، سارا شیشہ ہو گیا محترم، ہر چیز کلیئر ہو جانی ہے. اب وہ جب میرے آقا فرمائے کچھ لوگ تو یہیں پہ تباہ ہو گئے، عیسائی ہو گئے، روح قبض ہو گئی. لیکن اگر وہ ماں کے منہ میں جب حملہ کرتا ہے کہیں اس سے بچ جاتے، کہیں اس سے محفوظ رہ جاتے، پھر وہ ماں کی صورت میں چلا جاتا ہے، پھر باپ کی صورت میں یہودی بن کے آتا ہے، پھر ابے کی صورت میں آتا ہے یہودی بن کے آتا ہے. پھر باپ اپنا سارا زندگی کا پیار اس کے سامنے بتاتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر اس کو یہودی ہونے کی کہیں یہاں رگڑے جاتے ہیں. اور پھر دونوں حملوں سے نکل کر پھر تیسرا حملہ شیطان کا ہوتا ہے، پانی کا پیالہ سے پکڑا ہوتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکرات موت کے وقت اتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے، پوری دنیا کے سمندروں کا پانی بھی پی جائے تو پیاس نہیں بجھتی. اتنی شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے. وہ ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، وہ اس پہ نظر پڑتی ہے، وہ کہتا ہے یار یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے پانی. بڑا بزرگ بن کے کھڑا ہوتا ہے، بڑا بزرگ. وہ کہتا ہے یہ پانی. بڑی پیاس لگی ہوئی. اوپر والوں کو نہیں پتا، اوپر والوں کو نہیں پتا کہ اس کی روح نکل چکی، لیکن وہ سکرات موت بھی اس طرح شروع ہوتا ہے، ہم تو اس کی وقت ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد حالت یہ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھے پانی دے دو. کہتا ہے میں دیتا ہوں، تیرے لیے لایا ہوں، لیکن ایمان مجھے دے دے، پانی تو مجھے.
آقا علیہ السلام نے ویسے اپنی امت کو تعلیم دی، فرمایا میری امتیوں دن رات تیاری کرو ایمان پر خاتمے کے لیے مانگتے رہو۔ میں آج لوگوں کہتا ہوں کچھ نہ مانگو، خدا کی قسم رب نے پیدا کیا ہے، رب نے ذمہ داری اٹھائی ہے، رب نے تمہیں سارا کچھ دینا ہے، تم نہ بھی بھاگو، تم کبھی بھوکے نہیں مرو گے، لیکن خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہو، مانگتے رہو، دن رات مانگو۔ میں یہاں بیان نہیں کرا رہا ہوں، میں جہاں بھی تقریر کر رہا ہوں، جمعے پر بھی آگے پیچھے بھی لوگوں میرا آقا کچھ شفقت امت کے ساتھ کہ میرا امتی بغیر ایمان کے نہ مر جائے۔ اب اس کی اگلی تفصیل پھر کبھی زندگی نہیں تو یہ 3 حملے شیطان ہوتے، ماں کی صورت میں عیسائی، باپ کی صورت میں یہودی، پھر وہ ٹانے کا پیالہ لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ بڑی دنیا اس کے حملے میں آتی ہے۔ شیطان نے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا۔ اتنے بڑے امام حضور عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی سید بھی انہی کے مقلد تھے، حملی تھے۔ سعودی عرب سارا جو اس وقت نظام چل رہا ان کا وہ سارا فقہ حملی کا ہے، فقہ ہے۔ اتنے بڑے امام کو اس نے چیلنج کر دیا، اے احمد بن حنبل میں نے تو بڑے بڑے کو گمراہ کر کے مارا ہے، تو میرے حملے سے نکل رہا ہے۔ امام صاحب نے کہا نا ابھی تو سکرات موت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوگا اور میں ایمان کے ساتھ مر گیا پھر میں تمہیں چیلنج کروں گا کہ اے شیطان میں تیرے حملے سے بچ گیا ہوں۔ اتنے بڑے امام کو چیلنج کرنا، ہم تو کچھ بھی نہیں محترم، ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں حضرت صاحب اپنی اس تقریر کے شروع میں یاد نہیں کرا رہا ہوں کہ تیاری بھی کرو، کچھ فکر کرو اس پیٹ کے لیے اور اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے، نہ دن کی خبر نہ رات کی خبر، تیاری کر کے جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا کرتے کرتے جتا دم موت آئی۔ ایک عارضی زندگی کے لیے تو 24 گھنٹے لگا ہو اور ہائے دنیا ہائے کر رہا ہے، اور ایک اصلی اور دائمی مستقل زندگی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کی کوئی تیاری نہیں، کوئی فکر ہی نہیں تمہیں لیے۔ اللہ کے بندے نہیں۔ آئیے میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں سن لیں۔ خالد صاحب آپ نے یہ سن لی ہے نا؟ جی سن لیں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان، کل نفس ہر جان بما کسبت رہینہ، یعنی کہتے ہیں گروی، کیا؟ ہر جان اپنے اعمال کی گروی میں ہے، لیکن میں قربان جاؤں ایمان والوں پر۔ کن پر؟ ایمان والوں پر۔ ایمان والے اچھے اعمال کر کے اس گروی سے آزاد ہو۔ جملہ سنو میرے رب کا، یہ سورۃ مدثر ہے اور آیت نمبر 38 ہے۔ آیت کون سی ہے؟ ایمان والے اپنے اچھے، لیکن شرط کیا ہے؟ بھائی میری بات میں غور کرو، اچھے اعمال۔ یہ درس قرآن ہو رہا ہے، کوئی یہ رسم بات نہیں ہو رہی، میں کوئی رسم بنا کے نہیں آ کے بیٹھا، میں حقیقت لے کے آیا ہوں۔ میرے سامنے قرآن ہے، یہ تعلیم اہل علم ہے، امام و خطیب ہے، میرے سامنے بیٹھے، حافظ صاحب بھی امام وہاں کے انشاءاللہ آ کے اندر بڑے بڑے سنگر اور بڑے بڑے تجربہ کار بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اس علم سے نکلیں گے وہی جو اچھے اعمال کریں گے، وگرنہ وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ کیا؟ وہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اچھے اعمال کی برکت اتنی ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، وہ بری ہو جائے، وہ کامیاب ہو جائے۔ اور تم جہاں بھی قرآن پڑھ کے دیکھو، کیا؟ اب اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین کفروا لهم عذاب شدید۔ خیر یہ آیت نمبر 7 ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے عذاب بھی ہے، تو شدید عذاب، بہت شدید عذاب۔ جن انکار کیا، انکار کیا، آگے کے رب نے جملہ دیا ہے وہ سننے والا ہے، لیکن والذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے،
فقط ایمان کے بعد نہیں فرمایا کہ لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. نہیں فقط ایمان والوں کے لیے نہیں، آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یاد رکھ لو ایمان اور اچھے اعمال لازم و ملزوم ہے، لازم و ملزوم ہے. دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ میں ایماندار، میں مومن، کبھی یہ قبول نہیں ہے. قاری صاحب کہتے ہیں میں مومن، کوئی پیر کہ میں مومن، نمازی کہ میں مومن، ہر کہ میں مومن، کبھی قبول نہیں. وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ کے اندر رب نے میرے آقا نے ایک نکتہ دیا ہے، فرمایا کل مومن. قاری صاحب وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ کے اندر پھر اس پر سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی، سارا نظام، سارا قانون، ہر چیز کا دار و مدار اس نکتے پر ہوگا جو زبان نبوت سے نکل رہا ہے، جو زبان نبوت سے گارنٹی نکل رہی ہے اور ضمانت نکل رہی ہے. اور اس وقت سارا ملک، باقی ملکوں کو چھوڑو، ہمارا سارا ملک کوئی شاد و ناظر، کوئی شاد و ناظر، کوئی چند قلیل، کیا چند قلیل لوگ جو بچے ہوئے ہیں، وگرنہ سارے اس کام میں رگڑے ہوئے ہیں، بے ایمانی میں، فساد میں، رشوت میں، سود میں. وہ کہتا ہے اس کی جان کپڑے بھی اتار لو، یہ مر جائے، میں کہا ڈوب کر مرنے کا مقام ہے تیرے لیے کہ تو اپنے بھائی کو لوٹ رہا. اور میں بڑے بڑے ہائی لیول کے، میں بڑے بڑے جلسوں میں جو بات کی ہے، سرکاری سطح پر بات کی ہے کہ اللہ کے بندے انما المؤمنون اخوة، رب کہتا ہے میں تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے. میرا آقا فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. وہ اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ بھائی کو لوٹ رہا ہے، بے ایمانی فساد بھائی سے کر رہا ہے، دھوکہ بازی بھائی سے کر رہا ہے، لوٹ مار بھائی سے کر رہا ہے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ گھوڑے کا میدان بھگت کے آگے جاؤ گے انشاءاللہ. ویسے تو نہیں نکل سکو گے، کیوں؟ قرآن اور حدیث نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، کسی سے معمولی بھی زیادتی ہوئی وہ تمہیں بھگتنی پڑے، وہ تمہیں بھگتنی پڑے گا. سنیے جملہ سن لیں، آقا علیہ السلام نے گارنٹی اور ضمانت کیا دی ہے، سن لو. آج اس درس قرآن جو ماہانہ درس قرآن جو ایک تربیتی پروگرام بھی ہے، اصلاحی بھی ہے، روحانی بھی ہے، فکری بھی ہے، علمی بھی ہے، تمام چیزوں پر مبنی درس ہے جو ہمیں کہا کہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ اس کی توفیق سے ہمارے کانوں کی سماعتوں تک بات پہنچ رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل مومن مغموم القلب وصدوق اللسان. فرمایا میں آپ کو بتاؤں کہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ آقا مومن کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، تعارف کیا ہے کہ مومن کون ہے؟ آقا علیہ السلام فرمایا کل مومن مغموم القلب وصدوق اللسان. فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. آقا کیا فرمایا؟ دل کے لیے، دل کی طرف سے ہر ایک کے لیے صاف ہو جائے، زبان کا سچا ہو جائے. دل کا صاف، زبان کا، بولیے دل کا صاف. ماشاءاللہ سب اہلیہ بیٹھے، اگر ہر مسلمان دل کا صاف بھی ہو جائے، زبان کا سچا ہو جائے تو سوسائٹی، معاشرہ، ماحول، رشتہ داری، دوستانہ، محلے داری، پوری کائنات کا ہر مسلمان یہ دونوں چیزوں پر زندگی مشتمل کر لے تو خدا کی قسم ہر طرف لہرا بہرا نہ ہو جائے. بے شک. اب آئی محترم ہے، کافی آگے چلا گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بس جملہ یاد ہے، زبان کا سچا، دل کا. تو یہ جب ہم یہ مین گیٹ سے نکلیں گے باہر، تو یہ مین گیٹ سے پہلے ہم اپنی بقیہ زندگی میں کلیئر ہونا ہے کہ بات ہے. میری تو بات سنو، جب ہم گیٹ سے باہر نکلیں گے، اگر پھر اس کے بعد بھی ہم نے اسی ڈگر پہ چلنا ہے کہ دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، تو پھر اپنی نظر قبر کے اندر بھی رکھی کرو کہ سلیقوں کے نیچے بھی کرنا ہے. میرے دھون ہی اللہ کے بندوں، کسی نے ساتھ نہیں جانا. بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے نہ اولاد نے جانا ہے، نہ کسی اور نے جانا ہے، جانا ہم نے تنہا ہے، اکیلے جانا. میرا آقا علیہ السلام نے اسی پر زور دیا کہ میرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگوں کو بڑا فخر ہوتا ہے، میرا سسر کرنل، میرا سسر جنرل، میرا سسر بی ایس پی، میرا سسر جناب جگیردار، میرا سسر بڑا سرمایہ دار، میرا سسر جناب بڑی فیکٹریوں کا مالک ہے، میری جہاں شادی ہوئی ہے نا، کیا بات ہے.
پھر میں کہہ سکتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک یادگار ہیں کہ ان کے سسر تمام نبیوں کے نبی سبحان اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک بیٹی نہیں، اگر ایک بیٹی کی وصال ہوا دوسری بیٹی نکاح میں آ رہی، پھر اتنی فضیلت اتنا مقام و مرتبہ آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرما دیا کہ لوگوں ایک رات میں 40 ایک رات میں 100 دو روایتیں جو میں نے پڑھی ہیں، لیکن میں زیادہ تر 40 کی بیان کرتا ہوں. اے لوگوں اگر میرے پاس 40 بیٹی ہوتے یہ کے بعد دیگر میں فوت ہوتی جاتی، میں عثمان کے نکاح میں نہیں. اس عثمان غنی کے اللہ کے بارے میں کیا کسی دیہات میں سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بجلی ہوگی؟ جبکہ جنت تو چمک رہی ہوگی، وہ تو چمک دمک اس میں، لیکن دیہاتی کا سوال کمال تھا، میرا آقا کا جواب بھی کمال تھا. اس میں تھا میرا آقا فرماتے بھی جو وہ تو پہلی چمک رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ وہاں بجلی ہوگی، یہ چمک ہوگی. تو میرا آقا فرمایا ہاں ہوگی. آقا کیسے ہوگی؟ فرمایا جب میرے عثمان غنی پہلا قدم رکھیں گے ساری جنتیں چمک اٹھی. لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان رضی اللہ. ہاں جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہوگا، میرا ساتھی عثمان ہوگا. اتنا ابھی میں دو چار باتیں کی نا، کوئی یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں نا جس کی وجہ سے میں ان کی گفتگو کرتا. فضائل کی دو چار بات اتنے فضائل ہو کر بھی لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو میں نہیں پڑھا ہے کہ جب قبر کو دیکھتے اتنا روتے قبر کو دیکھ کر کے لوگوں کو بھی رونا آ جاتا. لوگ کچھ عثمان تم تو بخشے ہوئے ہو، صحابی ہو، جنتی ہو، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دورے دماد ہو. فرمایا یار موت کے وقت بھی لوگ پاس ہوں گے، قیامت کے بھی ہوں گے، لیکن قبر ایک ایسا ٹھکانہ ہے کہ جہاں فقط اکیلا. اس لیے مجھے خوف آتا، ڈر لگتا. پھر آپ نے ایک مثال دی بڑی خوبصورت، فرمایا پہلی رات اگر خامد کی پہلی نگاہ پڑ گئی اور پہلی نگاہ میں وہ بیوی محبوبہ ہو گئی تو زندگی ساری سیٹ ہوگی، بہترین گزرے گی. اگر پہلی نگاہ میں گر گئی بس پھر وہ گر گئی. بس ایک ڈر لگتا ہے کہ قبر کی نظر پڑے ہم قبر کی نگاہ میں کامیاب ہو جائے. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا اس کو دعا کر اللہ تعالیٰ میں کی توفیق عطا فرمائے. آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات یہ عام اللازم و ملزوم ہے، فقط ایمان کے ساتھ نہیں، ساتھ اچھے اعمال. فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جب دو کام ہو جائیں گے رب نے فرمایا پھر میں نے ان کے لیے 2 انعام بھی رکھے. کتنے انعام؟ 2. مولا کیا رکھا ہے؟ فرمایا لہم مغفرہ، میں نے ان کے لیے بخشش کا سرٹیفکیٹ رکھا ہے، بخشش والا انعام رکھا ہے. اس کی میں نے بخشش فرما دینی، ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے بخشش کر دینی. عام کیسا پڑھے لکھے ہو، جب بخشش ہوگی اب یہ دوزگی ہے جنتی ہے. قاری صاحب بڑا نکتہ لطیف ہے یہاں، جب لہم مغفرہ ہو گیا یہ آگے یہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو نا جب یہ بات ہوگی لہم بخشش ہوگی تو جنتی تو ہو گیا، لیکن فرمان نہیں، بخشش بھی ہے وہ اجر کبیر بھی ہے، بخشش بھی ہے ساتھ بڑا اجر عظیم بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کرے اجر کبیر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ساری جنتوں کے اوپر ایک درجہ ہے، ساری جنتوں کے اوپر ایک درجہ ہے. فرمایا وہ اجر کبیر، اس سے مراد پتہ کیا ہے؟ رب کا دیدار ہے. رب کا رب بھی حجاب بھی پردہ دیدار کروائے گا. بخشش بھی ہے اور اجرے بولیے. لیکن ادھر کیا فرمایا گیا؟ دیکھو نا ادھر کیا فرمایا گیا کہ لو ہر جان اپنے اعمال کمائی، جو اس نے کمائی کی کا سبب اس نے کمائی کی ہے اس کے جو ہمارے رہینا اس میں گروی میں ہے، قید میں ہے، لے کر قربان جائیں. لیکن ایمان والے اچھے اعمال کی وجہ سے گروی سے آزاد ہو گئے، بری ہو گئے. جب وہ آزاد ہوئے تو ساتھ نے فرمایا لہم مغفرہ واجر کبیر. اب آئیے آگے بڑھیے، 2-3 باتیں کر کے انشاءاللہ سے اجازت چاہتا ہوں، بات تو ایک بھی کافی ہوتے کر. اگلا جملہ بڑا خاص. اب یہ ایت نمبر ہے 39. کیا ہے؟ الا اصحاب الیمین. الا اصحاب کہتے ہیں گروہ، کس کو کہتے ہیں؟ صاحب. میں کہ وہ یمین کہتے ہیں دائیں سائڈ والے. کیا؟ لیکن دائیں سائڈ والے ان کی فضیلت کیا رکھی؟ دائیں سائڈ والے جنتی ہیں. ایسے کر سکتا
दाएं तरफ वाले कौन हैं? जन्नती हैं। अब होगा क्या, ये जन्नती हैं, आगे फिर जिक्र आ गया फी जन्नात, फी जन्नात, जन्नत वाले यतसाअलून, जन्नत वाले सवाल करेंगे, जन्नत वाले पूछेंगे अनिल मुजरिमीन, जो दोज़ख में जाएंगे ना मुजरम, उनसे पूछेंगे, जन्नती सवाल करेंगे। मोहतरम फौजी साहब के महाना दर्स कुरान में ये बात सुन लो, मैं कुरान की सूरत मुक्तसर 29 पारा उसकी आयत नंबर 40 को बयान कर रहा हूं कि जन्नत वाले सवाल करेंगे। आयत नंबर 41 में है अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों पर सवाल करेंगे, पूछेंगे। आयत नंबर 42 में क्या, मा सलककुम फी सकर, वो कौन सी बात है, वो कौन सा अमल है जो तुम्हें दोज़ख में लेके आए। सुन, उनके जवाब सुन। जब जन्नत वालों ने दोज़ख वालों पे सवाल किया कि यार मुझे ये बताओ कि मा सलककुम फी सकर, तुम्हें दोज़ख में वो कौन सा अमल लेके आए, तुम दोज़ख में क्यों आए, दोज़ख में तुम क्यों आए हो। ये काफिरों की बात नहीं हो रही, ये मुसलमानों की बात हो रही है, ये भी बात ध्यान में रख लो। आगे जो अमल आ रहा है ना, ये मुसलमानों में है, गैर मुस्लिम में नहीं है। जब पूछेंगे फी जन्नती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर, तुम्हें दोज़ख में वो कौन सा अमल है जो तुम्हें दोज़ख में है। आगे कहेंगे सुनो, कालू, वो काल से जमा करे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अपन नमाज पढ़ते, उन्हें सारे हाथ खड़े करा, खड़े कर नमाजी है, बहुत देर रात खाती जाओ, कमाई जाओ, सुते जाओ, खाई जाओ, जिंदगी ऐसा जिंदगी है, ये तो जंगलों वाली जिंदगी, जानवरों वाली जिंदगी। तुम यहां से गुजरोगे, कोई गधा कोई जनाबार है, वो सारी रात खा रहा है। अब निकलो लाहौर में, सारी रात खा रहे हैं। बरूनी मुल्कों में हमने यही सुना है कि शाम के बाद पूरा मुल्क बंद हो जाता है। यूरोप बंद है, रात को फ्लाइट नहीं गुजरने देते, हमारी कौम सोई हुई है। पूरे जापान में दोपहर को खाना खाकर पूरा जापान दोपहर 1 घंटा का लूला करता है। सारे अमल वो हमारे वो ले गए, हम फकत कमाओ ते खाओ, कमाओ ते खाओ, कमाओ ते खाओ, कोई गल नहीं, कमाई लो। तेरे के बड़े बड़े सिकंदर बादशाह कमा के उन्होंने क्या पहाड़ पे चोटी पे चले गया, क्या कारनामा कर लिया तूने कमा के क्या कारनामा कर लिया, क्या तूने इसराइल को फतह कर लिया, क्या इसराइल का तूने जवाब दे दिया। पूरा मुल्क पढ़ के दिना अंग्रेजी, क्या अंग्रेज पढ़ने वाले, अंग्रेजी पढ़ के दुकानों के नाम ही अंग्रेजी में, दफ्तरों के नाम ही अंग्रेजी में। अल्लाह के बंदे उर्दू भी नहीं है, ये पाकिस्तान अंग्रेज वाला मुल्क है, शोभा की सजावट है। पता लगे हमारे दफ्तर का नाम जनाब कमाल है, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। तू बड़ा बड़ा कारनामा करता, अंग्रेजी पढ़ के, अंग्रेजी पढ़ा के तू की कारनामा कीता। कारनामा इतना है कि तेरे अंदर तकब्बर पैदा हो गया, गरूर पैदा हो गया, मैं पैदा होगी, तू किसी को समझता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, चल गए, मैं बड़े आगे पढ़े गए। उन्होंने क्या पूछा कि तुम्हें दोज़ख में कौन सी चीज लेके आई है, वो क्या कहेंगे, तो अपन इस बात में नमाज को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान है ना, कुरान पे कौन यकीन करे। खा दियों दे जाने देर रात रब दे खा रहे हैं पर नमाज नहीं देनी। एक अगर जुमला को तो नाराज नहीं हो गया, तो नाराज तो हो ही जाना है, तो हो भी जो मिनट लगे। जब मेरे सामने बात आ रही है, वो कहते हैं जिसके घर का नमक खाएं उनके साथ क्या करें, बोलना नहीं ना। थोड़ी जुबान जुमला आया है पर जुमला बोलना नहीं है, जुमला बोलना नहीं है। उसको कहते हैं नमक हरामी, कहते हैं इस घर से इस घर के तू नमक खाया और इन्हीं के घर के साथ तो नमक हरामी कर रहा। खाए तुझे रात रब का और बात माने शैतान की। फिर रब कह रहा सुनिए, तवज्जो जुमला है, जुमला ये भी सुनो साहब, रब ने कुरान में कोई चीज नहीं छोड़ी, पर कुरान पढ़िए तो कुरान ले जाएंगे तो पता लगे कुरान पढ़े कौन, कुरान के नजदीक कौन है। अगर मैं तुम्हारा हाथ खड़ा करूं तो मैं से कौन कौन कुरान पढ़ा हुआ है, तो तू अपनी तरफ से वही करो।
اتنے کہا ہاتھ کھڑا کروا کے کر سکتے ہوتے اتنے ہاتھ کھڑا کروا کے سن بشت کروا رہے ہیں میں بھی ہاتھ کھڑا کروں تمہارے ہر بات تم کرنے کے لیے تیار ہو اگلی بندے تجھے بولنا نہیں دیں گے تو قرآن پڑھے نہیں قرآن دینے نہیں جاتا ہائے ہائے سنو رب نے کیا فرمایا کیا فرما رہا ہے میری بات سن لیں مولا فرمایا میں تیرا رب ہوں میں تیرا رب ہوں میں نعمت دے رہا ہوں میری ایک بات سن لو میں تیرے ساتھ بات ہمدردی کی صورت میں کر رہا ہوں کیونکہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں میں تمہیں دشمن سے بچانا چاہتا ہوں کہ یہ تیرا دشمن اس سے بچ مولا کون دشمن ہے رب نے پتا کیا فرمایا فرمایا ان الشیطان بے شک شیطان لکم تمہارے لیے عدو رب کہہ رہا ہے شیطان تیرا دشمن کون کہہ رہا ہے تو اگر آج تو بات اگر نہ رب دی گل مننے تو میں اتنی جملہ کوئی نہیں کہہ سکتا اتنے میرے کا کوئی جملہ نہیں دے بنیامین صاحب کوئی جملہ نہیں میرے پاس کہ جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں یہ رب کی بات سن کر بھی سورۃ فاتر ہے 22واں پارہ ہے یہ بات سن کے بھی جس کہ تو دیر رات کھائے پھر وہ کتنا خیر خواہ ہے وہ کتنا ہمدرد ہے وہ رب وہ کہہ رہا میرے بندے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا تمہیں ہاتھوں سے بنایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے بندے کہ شیطان تیرا دشمن ہے مولا پھر فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا اس کو دشمن سمجھ کے زندگی گزار اس کا کسی وقت بھی تیرے پر حملہ ہو سکتا ہے ماں پیو نہیں مٹھنگر پیو پتر نہیں دو میں ماں پیو پتر اے رشتہ دار دے رہا نا یہ اپنا بڑا دشمن ہے تو وہ دوستی بھی قائم کر لی نا کہ آنا جانا رکھیا پر انہاں کس وقت تیتے ڈنگ مار لینے اے ماں پیو کہہ رہے ہیں یہ اپنے بیٹی نو کہہ رہا ہے یا بیٹی نو کہہ رہا ہے ابھی این دیکھو بات کر رہا ہے ایک کس سے وقت بھی ڈنگ یہ ماں پیو کیوں کہہ رہا ہے کہ ہماری اولاد بچ جائے قاری صاحب میری ماں پہ کون کرنا یہ والدین اپنی اولاد کو دشمن کے حملے سے نقصان سے مصیبت سے پریشانی سے بچا رہے ہیں اما حوا سے لے کر قیامت کی صبح تک بابی آدم سے لے کر قیامت تک پورے والدینوں کا پیار محبت الگ کر دو جمع کر لو رب کو جو بندے سے پیار کے مقابلے میں کچھ نہیں اگر ایک والدین اولاد کو دشمنوں سے بچائے دشمنوں کی نشاندہی کرے دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے نقصان سے تکلیف سے بچانے کے لیے والدین تربیت کر رہے ہیں نگرانی کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تربیت کر رہے ہیں پھر اگر وہاں سے نقصان اٹھاتے ہیں اولاد نہیں مانتی کہتے ہیں والدین کہتے بیٹے میں نے روکا تھا نا بیٹے میں نے منع کیا تھا نا کہ تمہیں دنیا اور پتہ لگ گئی اللہ کے بندو تم دس سے قرآن بھی آئے ہو تم مسلمان ہو اتنا عظیم سلامہ اتنا عظیم جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اتنی فضیلت تیری وہ کہہ رہا ہے پھر انہ تاکیدی لفظ ہے جس کو کہتے ہیں بے شک رب اپنے کلام کی صفائی خود رسال رب اپنی گارنٹی بھی دے رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں بے شک اس میں کوئی یہ شیطان دے رہا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا کیسا کلام ہے خدا کی رب کی کیسی تربیت ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا اے میرے بندے یہ تیرا دشمن ہے اور اس کو دشمن ہی سمجھنا ہے سکتنا کئی سم بیٹھی ہیں پھر ڈانگر سا مارنا ہے جو وہ مار رہا ہے وہ مار رہا ہے ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اے مولا اگر ہم اس کو دشمن نہ سمجھیں تو کیا آپ کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے انہا صاحب پھر تکیدی سمجھ انما یدعو حزبہ وہ دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کو آجو بے نمازیوں آجو بے روزوں آؤ بے ایمانوں آؤ فرادیوں آؤ رشوت خوروں آؤ سودیوں آؤ دھوکے بازے آؤ لوٹنے والوں آؤ میری طرف آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میری طرف آؤ وہ اپنوں کو دعوت دیتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں رب کی نہیں مانتا رب پتہ ہے رب فرما رہا ہے پتہ تمہیں وہ کیوں بلا رہا ہے وہ حزبہ وہ دعوت کیوں دے رہا ہے مولا کیوں دے رہا ہے میرے رب نے ایک گھر کھول دی قرآن کس نے قرآن ہے قرآن میرے باپ دادا کی باتیں نہیں میری باتیں نہیں قرآن کی باتیں رب نے فرمایا لیکونوا پتہ کیوں دعوت دے رہے ہیں پتہ دعوت کیوں دے رہا ہے کیوں بلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر کیونکہ میں بھی دوست کی ہوں آؤ میرے نہ مل جاؤ تاکہ تجھ سے بھی دوست کی ہو جاؤ
تاکہ میں اکلا تو تک جو جاواں میں نہ پورا گروپ جاوے گے پورا گروپ جائے میرے ساتھ قیامت کے دن میں حدیث میں پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ایک نا بہت بڑا پہاڑ ہوگا ایک نا وہ ٹبا حدیث کہتا ہے ٹبا جس طرح ہمارے بولی میں بولتے نا یہ پنڈوں کے اندر وہ ٹبے ہوتے ہیں وہ چوٹی پر جناب ایڈی داڑھی ہوئے گی جناب سلطان تے پاک آئیں جناب نا بڑا صوفی باسوا بن بیٹھا او میرے بیلی آ جاؤ میرے بیلی یہ نبی دی میں حدیث پیش کر رہے ہیں تو غصہ نہیں مار رہا یہ کہاوت کس سے نہیں ہے قیامت کے دن یہ شیطان کہ میرے بیلی آ جاؤ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پھر دنیا دوڑ کے جائے گی اس کی طرف کیا وہ یہ کہ جائے گا پھر دنیا جائے گی اس کے پاس جب اس کے قریب چلے جائیں گے نا کہہ گے یار آج افسوس ہے آج بڑا افسوس ہے میں آج ناکام ہو گیا جے آج تسی بھی ناکام تسی بھی ناکام ہو گئے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ فتح کی فرمائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس وقت پتہ پھر یہ کیا کہیں گے یہ کیا کہیں گے قاری صاحب ہم ایسود قیامہ جی ایت نمبر 10 یقول الانسان پھر ادھر انسان کہے گا یوم ذن آج کے دن این المفر کہ کہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں مل جائے گی آج میں کہیں بھاگ جاؤں جہاں سے بڑا سخت عذاب رب کا میں کدھر بھاگ نہ جاؤں نکل نہ جاؤں اس وقت رب فرمائے گا میں کہوں گا رب نے پہلے پیپر آؤٹ کر دیا ہے نظام یہ ہے کہ پیپر اگر آؤٹ ہو جائے تو وہ پیپر نہیں لیا جاتا رب نے پیپر سارے آؤٹ کر دیے اپنے سارے آؤٹ نکال دیے فرمایا میں اس دن کہوں گا جب وہ کہے گا نا آج کہیں کدھر بھاگ جاؤں کہیں نکل جاؤں کہیں چھپ جاؤں کوئی پناہ گاہ ہے رب فرمائے گا کلا لا وزر میں کہوں گا آج کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے اسی آج کے دن کے لیے میں نبیوں کو بھیجا میں نے مبلغین کو بھیجا وہ تمہیں تبلیغ کرتے تھے تمہیں سمجھاتے تھے لیکن تم نے توجہ نہ تم نے کہا یہ فضول ہے یہ سارے ویلے اکثر کہا ہم وہ بھی ویلے امومی میں لگ کے رہتے ہیں میں کوئی کہا نہیں انشاءاللہ کوئی کہا نہیں پھر مذاق کرتے ہیں اور چابیاں سارے کو جنت دی میں کوئی کہا نہیں اللہ معاف کرے پر سارا یقین جو قرآن جو حدیث وہ سچ اس میں کوئی شک نہیں اگر ایک کرنا بھی نہیں ہے کہ مذاق کرنا اور ٹھٹھا مذاق کرنا اور دورے مجرم بن رہے اور آگے سن کر صاحب رافت مگر کلا لا وزر آج کوئی جگہ نہیں ہے آگے رافت فرمائے گا پھر ان کو میں کہوں گا الہ ربک آج تیرے رب کے پاس ہے یوم اذن المستقر آج فقط ٹھکانہ تیرے رب کی مانی ہوگی تو رب کی بات ٹھکانہ ملے گا یہ تو حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی ہے حدیث رب کہتا ہے حدیث تو بڑی لمبی ہے لیکن ابتدائی اور آخری دو جملے دے رہا ہوں رب کہتا ہے میرے بدلے پیدا میں نے کیا ہے نعمتیں میں دے رہا ہوں لیکن تو میری بات کیوں نہیں مانتا مانتا تو دشمن کی میں دشمن سے آگاہ کر بھی دیا ہے کہ عدو مبین یہ تیرا بڑا واضح دشمن ہے رب کہہ رہا ہے یہ تیرا دشمن ہے اس سے بچ جاؤ اس سے بچ جاؤ پھر آخر میں رب نہ بڑے جلال میں آ جاتا ہے حدیث قدسی ہے رب کہتا ہے بنی آدم کوئی بات نہیں نہ میری بات مان صرف مجھے اتنا بتا دے مرنے کے بعد کہاں آنا ہے مرنے کے بعد کہاں آنا ہے اتنا بتا دے کہ مرنے کے بعد تو کس کے پاس آنا ہے پھر حضرت علی فرماتے رہتے لوگوں اگر مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے تو دنیا ہی میں زندگی میں ہی زندگی کو غنیمت سمجھو صحت کو غنیمت سمجھو پھر زندگی اور صحت کے اندر ہی اس کے ساتھ رابطہ کر لو یہ رابطہ وہاں کام آئے گا رب کہتا وہاں کسی کے لیے ٹھکانہ نہیں ہوگا سارے بولیے مجرموں سے جب جلدی پوچھیں گے کہ ما سالککم فی سقر درس کی باتیں تمہیں یاد ہو جائیں گے نا کہ تمہیں دوزخ میں کون سی چیز کون سی بات یا کون سا عمل لے کے آیا ہے تو وہ کیا کہیں گے نماز قالوا لم نکن من المصلین ایت نمبر 43 ہے وہ کہیں گے ہمیں نماز لے کر آئی ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے بس کھامر دی پئی ہوئی سی تو بس سمر دی پئی ہوئی سی کمائی جاؤ کھائی پر ہم دفعہ کریں زندگی جس میں اللہ کا ذکر ہی نہ ہو اللہ کی یاد ہی نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں تو جھکے ہی نہ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی نہ جھکے دفعہ کری زندگی یہ زندگی دا سوٹا گندے کٹ رہے ایسی زندگی کو ایسا آگو ہی نہیں گزر
انہیں سٹ کے ایسے زندگی جن زندگی اللہ کے بارے میں تمہیں جھکنے نہ دے. میرا آقا اس لیے فرمایا کہ 3 باتوں کا خیال رکھو میرے امتی. آنے پہ نگاہ رکھ کہ یہ مال کہیں ناجائز تو نہیں آ رہا. مال کے آنے میں بھی کڑی نگاہ رکھو اور مال کے خرچنے میں بھی کڑی نگاہ رکھو. نمبر 3 یہ دیکھو رب کی بارگاہ میں جھکنے میں وبال تو نہیں بن رہا. اگر وہ جھکنے میں رکاوٹ ہے تو پھر وبال ہے. پھر ایسے مال سے بچ جاؤ جو رب کی بارگاہ میں جھکنے نہ دے. بس ایک بات اور کر کے بس 3 باتیں کرنی آپ سے. ایک بات میں نے کر دی ہے. قالوا لم نک من ہمیں دوزخ میں کون سی چیز لے کے آئی کہ ہم نماز. اب آپ کا کیا رہتا ہے؟ روزے بالکل قریب آ رہے ہیں. دیکھا تو روزوں سے پہلے آج یہ ماہانہ درس قرآن میں سے یہ خاص نکتے میں آپ کو دے رہا نہیں. وہ علیحدہ بات وہ بابے کرتے ہیں تفسیر کرتے ہیں بعد میں. ابھی درس قرآن ہو رہا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آگے رمضان شریف آ رہا ہے. رمضان سے پہلے نماز کی پابندی کرو, تیاری کرو. بھی بچوں کو ماں پہ بھی سکتا ہوں ماں پہ بھی سکتا ہوں پھر اولاد بھی سکتی ہوں. نہ پتر سے قرآن پڑھا رہے جی جن کو بچے سے قرآن ہی نہیں پڑھے. باجی میرے ماں پہ پڑھائے کو نہیں تو کو پڑھا لا. پھر تو کو پڑھا لا. خود بھی قرآن نہیں پڑھنا, اولاد کو بھی نہیں پڑھانا. جس گھر میں قرآن ہی نہیں کھلتا اس گھر کا کیا ہے؟ وہ گھر ہے, وہ تو جنگل ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح لوہا کو زنگ لگتا ہے نا, کس کو لوہا کو کیا لوہا کو جب زنگ لگتا ہے نا تو اس کے لیے پھر کیمیکل استعمال ہوتا ہے اور زنگ اس کا پھر وہ لوہا صاف ہو جاتا ہے. فرمایا دل کو بھی زنگ لگتا ہے. کیا آقا پھر دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ فرمایا صاحب کثرت کے ساتھ قتل الموت, ذکر الموت و تلاوت القرآن. کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا, کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا, یہ دل کی زنگ اتارنے کا کمی ہے. جو کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ سمجھو اس کے دل کی زنگ کو اتارنے کا بہترین کیمیکل ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آخر سب کی حدیث سے بات. پہلا عمل جو اس کو دوزخ میں لے کے آیا وہ کیا ہے؟ نماز. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دوسرا یہ ہے کہ بس آپ پہ کھا دی جاتا ہے تے لٹی ہے پھر, لیکن کیا ہے وہ کن وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. لیکن مسکینوں کو کچھ بھی نہیں دیتا, حتیٰ کہ مسکینوں کا بھی حق کھا دیا, یتیمانہ بھی حق کھا دیا. کوئی ہوش نہیں آ رہی ہے کہ یہ یتیم ہے, یہ مسکین ہے. دوسرا عمل اور دوسرا گناہ اور دوسری اس کی کرتوت جو دوزخ میں لے کے جائے گی. جب پوچھیں گے ان سے جنتی یتسالون ان المجرمین, مجرموں سے کیوں دوزخ میں آئے ہو, کیا عمل لے کے آیا ہے؟ پہلا عمل کیا ہوگا؟ دوسرا گناہ ہوگا عمل کی صورت میں, فعل کی صورت میں نماز کا نہ پڑھنا اور غریبوں کو مسکینوں کو کھانا. نمبر 3 اگلی بات سن لو. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. بیہودہ کلام کرنے والوں کے ساتھ بیہودہ کلام کرنا اور اپنے آپ کو بیہودہ کلام والوں سے نہ بچانا, یہ بھی دوزخ کا سبب ہے. دیکھیں یہاں بس ایک کوئی گل ہے, بیہودہ کلام کرنے جانا, بیہودہ کلام کرنے جانا, بیہودہ کلام کرنے جانا. بڑا فرماتا نہیں, اپنی زبان سے بیہودہ کلام نہیں نکالنا. اپنی زبان سے وہ کلام نکال فرشتے لکھتے وقت بھی خوش ہو جائیں اور میری ذات بھی خوش ہے. لو جی میں آگے نہیں چلنا, ٹائم کافی ہو چکا ہے. نکتہ تو ایک ہی کافی ہے. العاقل تکفیل اشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آج کے درس میں جو سبق تھا, جو درس تھا, جو فکر تھا وہ ایک ہی ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ رمضان شریف سے پہلے روٹین بنا لو, معمول بنا لو, اپنی آپ کو یہاں سے کیا محو اور مست کر لو کہ انشاءاللہ آگے رب کی طرف سے کہ مہمان آ رہا ہے, جو نیکیوں کا سیزن بھی آ رہا ہے, بخشش کا سیزن آ رہا ہے, رب کی طرف سے بڑی رحمت آ رہی ہے, بہت بڑا رب کی طرف سے مہمان آ رہا ہے. اس کی استقبال کے لیے انشاءاللہ ہم نماز غریبوں کے لیے, اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے. ویسے میں یہاں ایک دفعہ درس دیا تھا تھوڑا سا, میرا آقا علیہ السلام آیا کہ اللہ کی بات محبوب ترین نیکی کیا ہے کہ رزق حلال میں سے بھوکے کو کھانا کھلانا. رزق حلال
میں بات کو بالکل واضح کر دیتا ہوں، میں بات کو چھپاتا نہیں ہوں. رزق کے ایک دو لٹی جا رہی، دو کھوائی جا رہے ہیں، ایک دو کھیل رہے ہیں. نا یہ رب کے ساتھ ٹھٹھا ہے، مذاق ہے رب کے ساتھ. ادھر اللہ کے مخلوق کو لوٹ رہا ہے، ادھر مخلوق پہ لٹا رہا ہے. اندازہ لگائیں بھی، ایک ڈاکٹر ہے، 10,000 فقط صرف دیکھنے کا اندازہ ملا، مرنا نہیں. یہ کوئی غریب چلا گیا، ایسا میں تو غریب ہوں. ہمارے محلے میں ڈاکٹر جناب وہ جناب ان کو روپیہ 50 دیے تو انہیں گولیاں دے دیں نہ ٹیکا بھی لا دیں جناب. تو میں نے صرف چیک بھی نہیں کیتا، صرف نہیں کیتا بیک بکے تو 10,000 لے کرتا نہ دوائی نہ ٹیکا. میں تو بڑا غریب ہوں، میرے پاس تو کرایا نہیں. تجھے کیسے نے کہا میرے پاس آنے کر کے؟ تو میرے پاس آئی کیوں؟ میں کہ ڈاکٹر صاحب 0 میٹر کارا تیری اتھے رہ جاڑیاں دی دوائی تو میں دے دی، تیرا کورائی ہوتی ہے، تو دینا پہ گردے دی دوائی لگ کے 0 میٹر کار مگر. میں کہ ڈاکٹر ہو انشاءاللہ یہ گھوڑے کا میدان، یہ سب کاریں یہی رہ جائے گی. یہ تیرے قلم جو چلتے نا یہی رہ جائیں گے. اس لیے تیرے ساتھ نہیں جانا. اس مخلوق کی خیر خائی کرو، مخلوق کی ہمدردی کرو. خیر الناس من انفع للناس، پورے انسانوں میں سے پتہ بہتر کون ہے؟ جو اللہ کی مخلوق کے لیے بہتر ہے. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ فوجی صاحب کو، صاحبزادوں کو یہ مزید توفیق عطا فرمائے کہ ان کے اس رہائش گاہ پر ایک اصلاحی تربیتی پروگرام چلتے آ رہے ہیں. مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو چلتی آ رہی ہے، لیکن آج بس اچانک اس طرح میرا رخ آیا. ٹھیک ہے جی، بس میں نے کہا چلو اس پر آج گفتگو کرتے ہیں. کوئی میں سیدھی بات بتاؤں، کوئی مطالعہ نہیں کیا کوئی میں، لیکن میں جب گھر سے نکلنے لگا تو کوئی میرے ذہن میں بات نہیں کہ آج موضوع کیا رکھنا ہے، ہوتا چل والا موضوع ہے. لیکن بس یہ آپ کی قسمت تھی، میرا مقدر تھا، نصیب تھا کہ آج آپ تک اور مجھ تک یہ پیغام، خاص پیغام پہنچنا تھا کہ جو دوزخ کا سبب بنتے ہیں. اس لیے انشاءاللہ آج کے بعد دوستو خود بھی نمازی بن جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں بندگانہ جھکو، خدا قسم میں لطف آ جائے گا، سرور آ جائے گا. پھر تجھے دیکھ کر تیری اولاد بھی جھکے گی، تیری بیوی جھکے گی، تیرے گھر کا ماحول خوبصورت بن جائے گا. پھر جب خوبصورت بنے گا تو مر کے قبر میں چلا جائے گا، وہ سارا ماحول چلتا رہے گا، اس کا ایٹومیٹک ثواب تمہیں. اگر سارا ٹبر بے نمازیوں کا ہے، تجھے قبر میں کیا جانا ہے؟ وہ بے نمازیوں والا ثواب پہنچے گا تجھے نہیں. محترم اللہ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے. انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ آج کے بعد رمضان سے آنے سے پہلے تیاری کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کہ نہیں؟ انشاءاللہ روزے رکھنے کا بھی ارادہ کر لو، کیونکہ پھر تب کہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. ہوندا اٹا کٹا اگر میں الٹرا ساؤنڈ کرایا تو ڈاکٹر نے کیا ہے تیرے اندر کوئی شائع ہے گی، اگر تو روزہ رکھ لینا تو تو مر جائے گا. کما کہ روزہ رکھا تو بغیر مردے پہ روک لا. جیڑے روزے رکھن تو بغیر مردے نہ روک لا. تو روزہ رکھ کے مر جائے گا تو شہید ہو جائے گا، چنگا نہیں. پتہ کہڑے ڈاکٹر تجھے کہہ دیتا تم مر جانا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ شفا ہے. قاری صاحب روزہ ہم نبی گل منی ہے ڈاکٹر میرا آقا نے فرمایا روزہ شفا. میرے کو ایک ملک شریف صاحب سے مثال کر کے ملک شریف صاحب وہ روزہ نہیں سکتے. جس بار ہم آیا تھا سال 88 میں کہ ملک صاحب سے روزہ کرتے کہ بس بہت بڑی بیماری ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ پڑھا لکھا تھا، 8 افیسر تھا گورنمنٹ کا، 17-18 گریڈ کا افسر تھا. میں نے کہا ملک صاحب کیوں؟ تو میرے بزرگ ہیں، میری عمر 18-19 سال سے. میں کیوں؟ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کیا بھی نا بیماری بڑی عجیب سی ہے، یا تو روزہ رکھے نا تیری خیر نہیں. میں کہ پھر میری گل مان. کیوں؟ میں کہ میری گل نہیں ہے، گل سرکار ہے. روزہ رکھ، خدا دی قسم اس دن تو لگ کے مر تک روزہ نہیں چھڈے بلکہ مزید صحت مند ہو گئے. کہنا کل سب تو میں بڑا احسان کیتا ہے. میں کہ میں نے احسان نہیں کیا ہے، یہ میرے آقا کا خوبصورت تحفہ ہے. پھر سارا سال بھی کھد دی جا رہے ہیں. پھر جب روزے ہوں دینے پھر روزہ جی کھد دی جا رہے ہیں. مار جاؤ ڈب کے رہوں دے دے رات کھانے چا بنے پھر روزہ جی کھد دی جانا جو ڈب کے مرنا نہیں چاہیے کہ تو روزہ جی کھدی پیتی جانا ہے تو روزہ نہیں رکھ رہے. شرم کر تو حیات ہے. پھر ایڈے ظالم لوگ نے کہ پھر سریعام ہوٹل چلا رہے، سریعام جناب کھوا رہے ہیں. میں کہ سارے یہ حلال کی روزی بھی حرام ہے، حرام ہے، حرام. رمضان سی کا تو حیا نہیں کرنا، چل تو روزہ نہیں رکھنا حیات کر. دیکھو نا ایک مجوسی، کون مجوسی؟ آگ کی پوجا کرنے والا کافر، وہ باہر نکلا، اس کا بیٹا سریعام کھا رہا تھا.
ابراہیم تھپڑ مارے نا پتر ہونے کیا ہے شرم کر حیا کر لوگوں کا رمضان شی کا مہینہ ہے بس تھپڑ مارنا کہ آپ کی نظر پڑی کلمہ نصیب ہو دنیا میں رب نے اس کا نظارہ دکھا رمضان کا اگر مجوسی اور کافر رمضان کا حیا کرے اسے کلمہ نصیب ہو تو مرے تھا کافر اور مرا ایمان پر سے جنت میں داخل تو مسلمانوں کے میرا گھر کر اس لیے دوستو میں تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا گھروں کے مرچے بناؤ نمازی بن جاؤ اللہ کی محبوب سے پیار کرو وما علینا